جناب کرتے ہیں سٹارٹ۔ اس دن ہم نے پڑھا ہے FBA اور FBM تک پڑھ لیا تھا ہم نے، اور آج جناب والا ہمارے پاس نیکسٹ ہے یہ آج ہمارے پاس ہیں اس کے ماڈل، کہ اس کے ماڈل کتنے ہیں۔ اس کے 3 ماڈلز ہیں۔ پرائیویٹ لیبل ہوتا ہے، پرائیویٹ لیبل ایسا ہوتا ہے کہ آپ مینوفیکچرر نہیں ہوتے، لیکن پرائیویٹ لیبل میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنے لیبل سے، یعنی پرائیویٹ لیبل مین پرسنل لیبل، پرسنل لیبل کے تحت وہ کہتے ہیں نا فلاں پر فلاں چیز کا لیبل لگ گیا ہے، یار وہ بندہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جسٹ لیبل لگا ہوا ہے۔ تو اسی طرح پرائیویٹ لیبل بھی کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ مینوفیکچرر نہیں ہوتے، بٹ آپ اپنے نام سے ایک پروڈکٹ جو ہے اس کو مینوفیکچر کرواتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے ایک چارجر ہے وہ لانچ کرنا ہے، آپ اس کو کیا کرتے ہیں، اپنے نام سے اس کے اوپر آپ کا، یعنی آپ کا نام مین آپ کا جو برانڈ ہے، آپ اپنے برانڈ نیم کے تحت اس کو وہ کرواتے ہیں، مینوفیکچر کرواتے ہیں۔ جیسے ایک امیزون کا چارجر چلا ہوا ہے، مین کے چارجر نہیں بنا رہا امیزون، بٹ اس نے کیا کیا ہے، امیزون نے کسی مینوفیکچرر کو وہ کیا ہے، آرڈر کیا ہے، آرڈر کرنے کے بعد اس نے اس کو کہا ہے کہ اس کے اوپر امیزون آپ نے لکھ دینا ہے، اور وہ چارجر میں آپ کو گروپ میں پکچر بھی بھیج دوں گا۔ تو وہ چارجر اس نے جناب امیزون کے نام سے بنا دیا۔ ہم کہتے ہیں جناب فاروق کے نام سے بنا دیں، ٹھیک ہے، رمشا کے نام سے بنا دیں، عبید کے نام سے بنا دیں، محمد کے نام سے بنا دیں، یا کوئی اور ہماری مطلب کچن ریلیٹڈ کوئی پروڈکٹ ہے تو ہم کہتے ہیں کچن کنگ اوپر لکھ دیں جناب ہمارا برانڈ نیم ہے۔ تو اسی طرح مطلب پرسنل کروانا، کوئی بھی پرسنل لیبل لگوانا، اور پھر اس پروڈکٹ کو کسی بھی مینوفیکچرر سے، آپ مینوفیکچرر ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے، مین کہ آپ کسی بھی مینوفیکچرر سے اس پرسنل لیبل کے تحت پرائیویٹ لیبل لگوا کر جو چیز تیار کر کے اس کو مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں، وہ کہلاتا ہے کہ اس کو پرائیویٹ لیبل لانچ کرنا کہتے ہیں۔ یہ ایک ماڈل ہوتا ہے۔ دوسرا ماڈل ہوتا ہے ہمارے پاس ہول سیل کا۔ ہول سیل میں دراصل کچھ یوں ہوتا ہے کہ آپ نہ تو اپنی لسٹنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پرائیویٹ لیبل میں ہم نے اپنی الگ سے لسٹنگ کرنی ہوتی ہے، اور اس میں آپ کسی بھی برانڈ سے پرمیشن لے کر اسی کی لسٹنگ پر اسی کی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ہول سیل ماڈل۔ مطلب بلک کوانٹٹی میں کسی بھی آلریڈی ہول سیلر سے، کسی بھی سیلر سے بلک کوانٹٹی میں کوئی پروڈکٹ خرید کر اسی کی لسٹنگ پر، مطلب می ٹو کی ایک آپشن ہوتی ہے، می ٹو کرنا میں، یعنی کہ میں بھی یہی لسٹنگ آپ کی بیچنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جب می ٹو آپ کرتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ پر بھی وہی لسٹنگ شو ہو جاتی ہے جو اس کی لگی ہوتی ہے، اور وہ آپ کو پرمیشن دیتا ہے، باقاعدہ پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ تو وہ جو ماڈل ہے آپ کا وہ کہلاتا ہے ہول سیل ماڈل۔ اور ابھی ہم جو آگے کام کریں گے، جتنا بھی پڑھیں گے، وہ ہم پرائیویٹ لیبل کے تحت پڑھیں گے، کیونکہ پرائیویٹ لیبل ایک سب سے بڑا ماڈل ہے، اور اس میں جب آپ جاب کرتے ہیں تو اچھی پے آپ کو ملتی ہے، اچھی سیلری ملتی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ڈراپ شپنگ ماڈل۔ ڈراپ شپنگ ماڈل کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اس میں کوئی انوینٹری سٹاک آپ کے پاس نہیں ہوتا، آپ جسٹ ایز اے کمیشن ایجنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ نے لسٹنگ لگائی ہوتی ہے، اور اس لسٹنگ پر آپ کو آرڈر آتا ہے، آپ وہ آرڈر آگے ڈراپ کر دیتے ہیں، آگے پھینک دیتے ہیں۔ کس لیے پھینکتے ہیں؟ شپنگ کے لیے پھینکتے ہیں، ڈراپ فار شپنگ، دیٹس ڈراپ شپنگ۔ یعنی آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا سمجھ لیں کہ آپ کسی کونے خدرے میں یا آفس میں بیٹھے ہیں، یا آپ کے پاس لائک بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور ہے، جیسے دیسی ہم اگزامپل پہلے لیتے ہیں، پھر اس کو ہم اس میں کنورٹ کریں گے ای کامرس میں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم جناب اپنی لسٹنگ لگا دیتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں، اس لسٹنگ پر ہمیں آرڈر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
فلاں چیز بھیج دیں جی، اتنے چارجر بھیج دیں یا اتنے چاول بھیج دیں یا اتنی مطلب کیک بھیج دیں، بسکٹ بھیج دیں، جو بھی آرڈر ہوتا ہے لائک جو بھی لسٹنگ ہے ہماری. لیکن ہم نے کچھ بھی اپنے پاس کیک، بسکٹ، چارجر، ہینڈ فری ویجیٹیبل کٹر، ٹھیک ہے، آئس کریم اسکوپ، کچھ بھی، پاور بینک، کچھ بھی نہیں رکھا ہوتا، جبکہ ہمارے پاس لسٹنگز لگی ہوتی ہیں بہت زیادہ سی. اس پر کچھ یوں ہوتا ہے کہ جو ہی ہمیں آرڈر آتا ہے، ہم وہ آرڈر جس کے ساتھ آگے ہماری ڈیل ہوئی ہوتی ہے، اس میں آپ کے پاس والمارٹ ہوتا ہے اور ڈفرینٹ ٹائپ کے سٹورز ہیں ان کے ساتھ، جیسے امریکہ اور آپ کے اس میں انگلینڈ میں، ان کے ساتھ آپ کی ڈیل ہوئی ہوتی ہے اور اکاؤنٹ ہوتا ہے باقاعدہ وہاں پر آپ کا، اور آپ وہ آرڈر ان کو ڈراپ کر دیتے ہیں فار شپنگ. تو وہ آپ کا وہ آرڈر فلفل کر دیتے ہیں اور اس سے آپ کو مل جاتی ہے کمیشن. دس از ڈراپ شپنگ ماڈل. سر اس کی اگزامپل ایک ہمارے یہاں پہ پاکستان میں آج کل جیسے وہ اوری فلیم کا کام لوگ کرتے ہیں کہ اوری فلیم ہمیں اپنا ایک اکاؤنٹ دے دیتا ہے ہمارے نام کا، اور پھر ہمیں وہ کیٹلاگ دے دیتا ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ لوگوں کو کیٹلاگ کے تھرو دکھاتے ہیں چیزیں، اور آرڈر ہم انہی کے اکاؤنٹ پہ پلیس کرتے ہیں اور اوری فلیم ہی ڈائریکٹ کسٹمر کو پہنچا دیتا ہے. تو وہ بھی بالکل ڈراپ بالکل شپنگ ہے گا. بالکل وہی سین ہے، مطلب وہی سین ہے، اسی طرح اوریفلیم والا ہی سین ہوتا ہے یہاں پر بھی. مطلب آپ آرڈر لیتے ہیں اپنی لسٹنگ پر اور وہ آرڈر آپ ڈائریکٹلی ڈراپ کرتے ہیں اپنے آگے جو ڈیلر ہوتا ہے آپ کا بڑا والمارٹ اسٹور ہے جو بھی ہے، اور وہ آگے اس کو کر دیتے ہیں شپ. آپ جو ایڈریس دیتے ہیں اسی ایڈریس پر آپ کے بائر کو، آپ کے کسٹمر کو پہنچا دیتے ہیں. تو یہ جناب یعنی آپ نے کوئی اسٹاک انوینٹری نہیں رکھنا ہوتا، جسٹ آپ کے پاس ایک سسٹم لیپ ٹاپ ہونا چاہیے. جی تو یہ ٹھیک ہے. ہو گیا جناب ہمارا ڈراپ شپنگ ماڈل. جی اس میں پرائیویٹ لیبل، ہول سیل اور ڈراپ شپنگ میں کسی کو کوئی مسئلہ یا کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ نہیں نہیں سر. سر، کافی سمجھ آیا ہے، یہ بات کلیئر ہے ہمیں تو. اوکے جی کلیئر ہے. دین ہمارے پاس ایک ہے پیرنٹ کنسیپٹ ہے، دین ہمارے پاس چائلڈ کنسیپٹ ہے. پیرنٹ اور چائلڈ کنسیپٹ کا ایک کپل ہے، اور دین نیکسٹ کپل ہمارے پاس ہے کیٹیگری اینڈ نیش کا. پیرنٹ کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جنرل آئیڈیا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کا، کسی بھی کام کا، پروڈکٹ کا جنرل نیم اور جنرل آئیڈیا ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں، اس سے جنرل آئیڈیا مل گیا کہ بھائی ہم نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، وہ کہہ رہے ہیں جناب کھانا کھانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا. پھر ہم پوچھتے ہیں جناب کہاں پہ جا رہے ہیں یا کیا کھانے کا پلان ہے، ٹھیک ہے، وہ بتاتے ہیں کہ مٹن کھانے جا رہے ہیں، یا ہم جا رہے ہیں جناب سردار کی فش کھانے، یا ہم جا رہے ہیں جناب قذافی اسٹیڈیم، ٹھیک ہے، فضل حق پہ جا رہے ہیں، لائک دس. تو جو بھی ان کا آنسر ہوتا ہے وہ ہمیں اس کی ویریشن، چائلڈ کنسیپٹ یا اس کو آپ ویریشن بھی کہہ سکتے ہیں، تو ویریشن کنسیپٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں جناب آپ کو اس کی ویریشن ملتی ہے. پہلے جنرل آئیڈیا ملا، ہمیں پتا چلا کہ وہ کھانا کھانے جا رہے ہیں، پھر انہیں جب بتایا کہ سردار کی فش کھانے جا رہے ہیں، یا یاسر بروس پہ بروس کھانے جا رہے ہیں، یا لاہور بروس پہ بروس کھانے جا رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس کی ویریشن پتہ چلتی ہے، یعنی یا چائلڈ کنسیپٹ اس کا پتہ چلتا ہے، یعنی ایگزیکٹ نیم پتہ چلتا ہے، اس کی ویرائٹی ہمارے سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کون سی ویرائٹی کا کھانا کھانے جا رہے ہیں. اور اسی طرح اگر ایک ایگزامپل میں دوں کہ ہم ہوٹل میں جا کے بیٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کھانا لے آؤ، ویٹر آتا ہے ہمارے پاس، ہم کہتے ہیں کھانا لے آؤ، ٹھیک ہے، وہ چلا جاتا ہے، رش ہوتا ہے، دوبارہ آ جاتا ہے، جی ہم کہتے ہیں کھانا لے آؤ. تیسری بار اس نے آنا ہی کوئی نہیں ہے. اگر آتا ہی ہے ہم یہی بات کریں کہ کھانا لے آؤ، تو اس نے کہنا ہے جناب دال ہے، سبزی ہے، چکن ہے، مٹن ہے، یہ ہے وہ ہے. تو کیا لے کے آنا ہے، کیا کھانا ہے؟ اگر ہم جسٹ یہی کہتے رہے کھانا کھانا تو وہ جائے گا جناب، اور اس کو اگر ہمیں آدھا گھنٹہ بیٹھے گزر جاتا ہے اور اس کا مالک یا مینیجر پوچھے گا کہ کیا مسئلہ ہے، تو وہ کہے گا یار وہ پاگل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بس کھانا لے آؤ، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہوتا ہے کہ ویریشن ایک ایگزیکٹ نیم ہوتا ہے آپ کا، اور جنرل آئیڈیا ہوتا ہے آپ کا، جو کہ جیسے کھانا ہے، شاپنگ پر جا رہے ہیں، جی کیا شاپنگ کرنی ہے، کس چیز کی شاپنگ ہے، ہم نے جی کپڑا لینا ہے، ڈریس لینے ہیں، جوتے لینے ہیں، شوز لینے ہیں. تو جب یہ بات ہوتی ہے تو ہمیں اس کا ورائٹی پتہ چلتی ہے، چائلڈ کنسیپٹ ہمارے مائنڈ میں آتا ہے، ایگزیکٹ چیز ہمارے مائنڈ میں آتی ہے. اور جو پیرنٹ کنسیپٹ ہوتا ہے وہ جسٹ جنرل آئیڈیا ہوتا ہے، اور وہ ریڈی ٹو سیل نہیں ہوتا، وہ سیل نہیں ہوتا. یعنی جیسے ہے کہ کھانا، ٹھیک ہے، کھانا سیل نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک جنرل آئیڈیا ہے. دال
سبزی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ چکن مٹن، یہ چیزیں سیل ہوتی ہیں. جی کلیئر ہو گیا یہ پیرنٹ اور چائلڈ؟ جی سر کلیئر. صحیح. اچھا، اسی طرح ہم بات کرتے ہیں، اب تھوڑا ادھر آتے ہیں امیزون کی طرف. جیسے جناب ہمیں چارجر چاہیے، ہم ایک شاپ پہ جا کر کہتے ہیں چارجر چاہیے، تو وہ پوچھتا ہے جناب کون سا چارجر چاہیے، کتنے واٹ کا چاہیے، ٹھیک ہے، فاسٹ چاہیے، سلو چاہیے، اولڈ چاہیے، نیو چاہیے. تو جب ہم اس کو بتاتے ہیں کہ سیمسنگ کا دے دیں یا ہمیں سی ٹائپ دے دیں، تو جب ویرائٹی بتاتے ہیں ایگزیکٹ اس کو پتہ چلتا ہے. تو چارجر دے دیں تو اس نے نہیں دینا، اگر وہ دیتا بھی ہے تو وہ ہماری مطلب ممکن ہے ہمیں سی ٹائپ چاہیے، وہ پرانے والا جو ہوتا ہے ہم وہ چارجر دے دے. تو یہ چیز ہوتی ہے ویرائٹی. ٹھیک ہے سر. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے کیٹیگری. کیٹیگری از وائڈ رینج جو ہے نا آف دا مارکیٹ ہے. ایک مارکیٹ کا ایک وسیع حصہ جو ہوتا ہے وہ کیٹیگری ہوتا ہے. جیسے کہ ہم اگر آفس کیٹیگری کی بات کریں تو آفس کیٹیگری میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. مطلب بہت سی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ آفس کے اندر موجود تمام چیزیں آفس کیٹیگری میں آتی ہیں. آپ کے فین، چیئر سے لے کر ٹیبل سے لے کر ساری چیزیں. اگر اور فین چیئر کے ساتھ اسٹیشنری ہو گئی، آپ کا پرنٹر، اسکینر، لیپ ٹاپ، اور اگر سسٹم پڑا ہے اور باقی بھی کوئی چیزیں پڑی ہیں، ٹھیک ہے، ساری چیزیں آ جائیں گی آپ کی آفس کیٹیگری میں. بٹ نیش از اے اسپیسیفک سیگمنٹ آف دا مارکیٹ. یہ ایک خاص قوم، نسل، قبیلہ یا سیگمنٹ یا قطع پروڈکٹ ہوتی ہے جو کہ نیش کہلاتی ہے. اور نیش کا مین پہچان یہ ہے کہ جب ہم نیش کی بات کرتے ہیں تو اس میں فرض کریں، اچھا جیسا کہ آفس کیٹیگری میں ساری چیزیں آ رہی ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں کلر پرنٹر کی تو اس میں صرف کلر پرنٹر ایک نیش ہے، ایک کیٹیگری نہیں ہے. اس میں ساری جتنی بھی پروڈکٹ آئیں گی مطلب ان کے سائز بڑے چھوٹے ہو سکتے ہیں، ان کے کلر، ان کے ڈیزائنز اور ان کے جناب پرائسز، ان کے سیلر، ان کے مینوفیکچرر، اور میڈ ان جاپان، تھائی لینڈ، چائنا، پاکستان، یہ چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں. بٹ ان کا جو کام ہے، جو ورک ہے، وہ سیم ہوگا، ایک ہی ہوگا کہ کلر پرنٹ نکالنا. جیسے آپ کا وہ ہے کیا کہتے ہیں کولڈ ڈرنک ہے جناب. کولڈ ڈرنک ایک جنرل آئیڈیا ہے. اس کے بعد جتنی بھی اچھا کولڈ ڈرنکس ہیں یہ ان کا کام کیا ہے؟ پیاس بجھانا ہے، ٹھیک ہے، انرجی دینا ہے. اور اس میں جب ہم بات کرتے ہیں جناب 7 اپ، سپرائٹ یا پیپسی یا اس ٹائپ کی، کوکا کولا لے آئیں، کوک لے آئیں، تو وہ جناب اس کی ورائٹی میں آ جاتا ہے. اور نیش ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک سیگمنٹ ہوتا ہے، خاص پروڈکٹ ہوتی ہے مارکیٹ کی، اور جس کے سائز اور کلرز ETC کچھ بھی مختلف ہو سکتا ہے، بٹ اس کا جو کام ہے وہ ایک ہی ہوگا، سیم کام ہوگا تمام پروڈکٹس کا. کلیئر؟ جی سر. جی سر کلیئر. سر پھر نیش میں اور پیرنٹ کانسیپٹ میں کیا فرق ہوگا؟ آپ پیرنٹ کنسیپٹ کو اور نیش کو، اس میں آپ ان کو الگ الگ ہی رکھیں. پیرنٹ کنسیپٹ اور چائلڈ کنسیپٹ کو آپ آپس میں رکھیں، ٹھیک ہے. وہ ایک جسٹ جنرل آئیڈیا، اتنی سی بات ہے. ان کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. آپ کیٹیگری اور نیش کو رکھیں. یہ دو اوپر والا کپل ہے. پیرنٹ جنرل آئیڈیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسے جناب ہمیں لیپ ٹاپ چاہیے، اوکے جی لیپ ٹاپ چاہیے، جنرل آئیڈیا، اس کو پتہ چل گیا ہے بندے کو کہ اس کو لیپ ٹاپ چاہیے. بٹ کہ ہاں جی کیسا چاہیے، کس مقصد کے لیے چاہیے، HP میں چاہیے، ڈیل میں چاہیے، ٹھیک ہے، ہم اس کو بتاتے ہیں جناب 8 GB ریم ہو، اتنا پروسیسر ہو، 1 TB یا 2 TB اس کی ہارڈ ہو. تو جب یہ چیزیں بتاتے ہیں تو وہ اس کی ورائٹی ہم بتا رہے ہیں، اس کو ویریشن ورائٹی سے آتا ہے، اور اس کو چائلڈ کنسیپٹ بھی کہتے ہیں. اور اگلا جو کیٹیگری اور نیش ہے، کیٹیگری مین ایک وسیع مطلب آپ کا وائڈ رینج، اس کی وسیع رینج ہوتی ہے. ایک مارکیٹ کا ایک وسیع حصہ ڈھانپے ہوتا ہے، کور کرتا ہے، جو کیٹیگری ہوتی ہے. جو بھی کیٹیگری، ہوم اینڈ کچن کیٹیگری جو ہے، اس میں ہزاروں آئٹمز آتی ہیں. آپ کے کچن کے اندر کی تمام آئٹمز، آپ کے گھر میں استعمال ہونے والی، ٹھیک ہے، ٹب، بالٹی، لائک اس ٹائپ کی کافی چیزیں جو ہے، موبس وغیرہ ہو گئے، وہ ہوم اینڈ کچن کیٹیگری میں آتے ہیں. تو نیش ہوتا ہے کہ اسپیسیفک چیز ہے. جیسے ویجیٹیبل کٹر ہے، ان کے سائز مختلف، ان کی پرائسز مختلف، کوئی پلاسٹک کا ہوگا، کوئی اسٹیل کا ہوگا، لیکن کام سب کا سیم ہوگا. اب کلیئر ہوا؟
آپ اوپر والوں کو الگ کپل رکھیں، نیچے والا الگ، مطلب اس کا پیئر بنا کے آپ رکھیں، ان کو الگ الگ رکھیں، اوپر والوں کو نیچے والوں کے ساتھ مکس نہیں کریں گے تو ایزی رہے گا آپ کے لیے۔ کیٹیگری یعنی کہ ایک وسیع حصہ ہوتا ہے مارکیٹ کا، جیسے ہوم اینڈ کچن یا آفس کی میں نے اگزامپل دی ہے، آفس کے اندر کی تمام چیزیں آفس کیٹیگری میں آتی ہیں۔ نیش کی بات کرتے ہیں آپ، ایک اسپیسیفک سیگمنٹ آف دا مارکیٹ ہوتا ہے، جیسا کہ کلر پرنٹر کی میں نے اگزامپل دی ہے، آپ سکینر کی اگزامپل لے لیں، سکینر چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں لیکن کام ان کا سیم ہی ہے کہ سکین کرنا چیز کو، ڈیٹے کو، ایک پکچر اور آپ کا کچھ بھی ہے، پیپر ہے۔ تو اس کے بعد جناب ہم آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس نیکسٹ چیز ہے پڑھنے والی، یو پی سیز پڑھ لیتے ہیں ہم، جی ٹی آئی اینس۔ اچھا، یہ جناب ہمارے پاس ہیں گلوبل ٹریڈ آئٹم نمبر، اس کو بولتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے جی ٹی آئی اینس، اور یہ ابھی یاد کروانا میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ جب کلاس اینڈ کرتے ہیں اس کا تو وہ آپ کو دکھاؤں گا بھی صحیح۔ تو جی ٹی آئی اینس گلوبل ٹریڈ آئٹم نمبر، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، اچھا رٹے بازی میں نہ جایا کریں، جیسا میں نے کہا کہ ڈراپ شپنگ مطلب ہمیں آرڈر آیا، ہم نے اس کو ڈراپ کیا، پھینکا، آگے ہماری جس کے ساتھ ڈیل ہے اس بندے کے پاس، اس اسٹور کے پاس، اس فرم کے پاس، اور اس نے آگے، ہم نے ڈراپ کیا اس کو، اس نے آگے اس کی شپمنٹ کر دی، تو یہ بن گیا ڈراپ شپنگ۔ تو سادہ سی بات ہے۔ تو اسی طرح جو ورڈ ہوتا ہے، جو اس کی ہیڈنگ ہوتی ہے، اس پر تھوڑا سا توجہ کیا کریں۔ گلوبل ٹریڈ آئٹم نمبر، گلوبل یونیورسلی، عالمی طور پر، یعنی بین الاقوامی طور پر، ٹریڈ تجارتی، آئٹم نمبر پروڈکٹ نمبر، یعنی کہ جو پروڈکٹ عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر سفر کرتی ہے، ریڈی ٹو سیل ہوتی ہے، یعنی سیل ہونے کی غرض سے سفر کرتی ہے یا آتی جاتی ہے گلوبلی، تو ان کو جو نمبر دیا جاتا ہے اس پروڈکٹ کو یا اس آئٹم کو، تو وہ جو نمبر ہوتا ہے وہ یونیک ہوتا ہے ہر پروڈکٹ کا، یہ مائنڈ میں رکھیے گا۔ تو اس نمبر کو، اس یونیک نمبر کو جی ٹی آئی این کہتے ہیں۔ اس کی جناب اقسام ہیں آگے، یو پی سی ہوتا ہے، یونیورسل پروڈکٹ کوڈ ہوتا ہے، یہ 12 ڈیجٹ ہوتا ہے، اور یہ بار کوڈ جو لائنیں نہیں بنی ہوئی ہوتی آپ کے کسی بھی پروڈکٹ کے اوپر، جی سر ہوتی ہیں جب وہ جی اسکین ٹی، کرتے ہیں۔ بالکل بالکل، وہ جی ٹی آئی اینز ہوتی ہیں، اور جی ٹی آئی اینز میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا بھی صحیح اور سمجھاؤں گا بھی صحیح۔ یو پی سی 12 ڈیجٹ ہوتا ہے، اور یہ جناب آپ کا یوز ہوتا ہے یو ایس اے میں، کینیڈا میں، یورپ میں، یہ آپ کو میں پیج بھی سینڈ کر دوں گا نا ابھی، اور جتنا آج سے کل تک پڑھا ہے وہ بھی سینڈ کر دوں گا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اینڈ ادر کنٹریز۔ اور ایک بات مائنڈ میں رکھیں، یو پی سی جب لگتا ہے ایک پروڈکٹ کو، فرض کریں آپ کا ایک چارجر پاور بینک ہے 10,000 ایم اے ایچ پاور کا، ٹھیک ہے، اس کو ایک یو پی سی لگے گا، فرض کریں اس کو یو پی سی ہمیں یہ پرچیز کرنا پڑتا ہے، وہ بھی آگے پڑھتے ہیں کہاں سے پرچیز کرتے ہیں۔ یہ جب ہمیں پرچیز ہم نے کر لیا تو یہ 10,000 ایم اے ایچ کا جو پاور بینک ہے اس کو فرض کریں ہمیں انہوں نے الاٹ کیا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، یہ ہمیں انہوں نے 12 ڈیجٹ ہے تو 1 to 12 جو ہے انہوں نے اسائن کیا ہے، دیا ہے، سیل کیا ہے ہمیں یو پی سی۔ تو یہ یو پی سی 10,000 ایم اے ایچ پاور کے جتنے بھی پیس ہوں گے، چاہے ہمیں 1000 بنائیں، 10,000 بنائیں، 50,000 بنائیں، 50 لاکھ بنائیں، 50 کروڑ بنائیں، سب کو ایک ہی یو پی سی لگے گا۔ یو پی سی نمبر مطلب یہی 10,000 کو، اگر ہماری یہ جب اس کی ورائٹی چینج ہوتی ہے، لائک اس کی پاور بڑھاتے ہیں، ہم 15,000 کرتے ہیں، تو اس کو اگر انہوں نے جو یو پی سی دیا ہے تو ایک پروڈکٹ کو، مطلب اس میں کوانٹٹی جتنی بھی ہو، 10,000 والے کی جتنی بھی کوانٹٹی ہو اس کو ایک ہی یو پی سی لگے گا جو ہم نے پرچیز کیا ہوگا۔ آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے 15,000 والا، اس کو جو یو پی سی ہم نے لیا اس کی کوانٹٹی 1000 ہے، 10 ہے، 50 ہے، جتنی ہے اس کو بھی وہی ایک ہی یو پی سی لگے گا۔ نیکسٹ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے باری جناب کہ 20,000 والا، اس کو بھی
ایک UPC ہمیں ملا وہ لگانا ہے، اور 20,000 کے جتنے پیسز بنیں گے بنتے رہیں گے ان کو ایک ہی UPC لگتا رہے گا، وہی جو ہم نے اس کے لیے پرچیز کیا. جی یہاں تک کلیئر ہوا؟ جی سر، ایک چیز ہے سر، یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یونیورسل پروڈکٹ کوڈ، یہ اس کی قسم ہے گلوبل ٹریڈ آئٹم نمبر کی، یہ کائنڈ ہے ایک؟ جی بالکل، یہ اس کی قسم ہے. اس کے بعد ہے، یعنی وہ ان کی مین ہیڈنگ ہے ٹھیک ہے. گلوبل ٹریڈ آئٹم نمبر. ٹھیک ہے، یہ اس کی ٹائپس ہیں جو یوز ہوتی ہیں. UPC سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے. پھر یورپین آرٹیکل نمبر ہے. یورپین آرٹیکل نمبر جو ہوتا ہے EAN، یہ 13 ڈیجٹ ہوتا ہے. 12 ڈیجٹ تو اس کے سیم لائک UPC ہوگا، اور جو 13واں ڈیجٹ ہوتا ہے وہ اس کے ایریا کو شو کرتا ہے، جیسا کہ اس کے مختلف کنٹریز اس میں آتے ہیں آپ کے یورپ میں. یہ کلیئر ہو گیا کہ اس کا 13واں ڈیجٹ کیا کام کرتا ہے. تو اس کے بعد جناب ہمارے پاس آتی ہے باری، ہم نے زیادہ UPC یوز کرنا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ یوز بھی UPC ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے ISBN، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بک نمبر. جیسا کہ بک کا نام آ گیا ہے، یہ وہ بک نمبر، یہ وہ نمبر ہوتا ہے، یہ وہ مطلب GTIN ہوتا ہے جو کہ ہم بکس سیل کرتے ہیں، جو ریڈی ٹو سیل ہوتی ہیں جو بکس، ان بکس کو یہ الاٹ ہوتا ہے، یہ لگتا ہے، یہ لگایا جاتا ہے. تو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بک نمبر، بکس وہ بکس جو سیل کرنے کی غرض سے مطلب پرنٹ کروائی جاتی ہیں، انٹرنیشنلی سیل ہوتی ہیں، تو ان کو یہ ISBN جو GTIN لگتا ہے یا ہم لگاتے ہیں وہ ISBN کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے ایسن، Amazon اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر، ASIN. ایسن، یہ ایسن جو ہوتا ہے یہ جناب آپ کا 10 ڈیجٹ ہوتا ہے اور الفا نومیرک ہوتا ہے اس میں، اور یہ B0 سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. اور B0 سے سٹارٹ ہوتا ہے، 10 ڈیجٹ ہوتا ہے، اور یہ ہمیں Amazon اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ ہمیں Amazon پرووائڈ کرتا ہے. UPC ہم پرچیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ ایسن نمبر ہمیں Amazon پرووائڈ کرتا ہے اور یہ فری میں ہوتا ہے. اس کے بعد ہے FNSKU. تو یہ جناب فلفلمنٹ نیٹ ورک اسٹاک کیپنگ یونٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں. اور یہ Amazon بناتا ہے. کس لیے بناتا ہے؟ یہ یوز کرتا ہے Amazon، اور یہ فلفلمنٹ کے لیے، مطلب شپمنٹ کے لیے. اور ہمارا جو اسٹاک کسی بھی سیلر کا اس کے پاس جاتا ہے، وہ Amazon آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اس کو ایک FNSKU دیتا ہے، جس کو فلفلمنٹ نیٹ ورک اسٹاک یونٹ، یعنی فلفلمنٹ ڈیلیوری جو اس کی کرتا ہے ہمارے اسٹاک کی یا کسی بھی سیلر کے اسٹاک کی، تو اس کو اپنی آسانی کے لیے اس کے اسٹاک کو ٹریس کرنے کے لیے اور اس کی فلفلمنٹ نیٹ ورک اسٹاک کیپنگ یونٹ مین اس کی جو ڈیلیوری دیتا ہے، شپمنٹ دیتا ہے آگے، اس لحاظ اس اسٹاک کو مینیج کرتا ہے کہ کتنا اسٹاک سیل ہو گیا ہے، کتنا بقایا بچ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اسٹاک کہاں پہ پڑا ہے ETC. تو اس مقصد کے لیے وہ خود ہی بناتا ہے، خود ہی استعمال کرتا ہے، ہمارا نہ دینا اس کے ساتھ FNSKU کے ساتھ نہیں ہوتا. اچھا، ایک ہوتا ہے SKU، اسٹاک کیپنگ یونٹ ہوتا ہے، صرف یہ FN کاٹ کے SKU ہوتا ہے. وہ اسٹاک کیپنگ یونٹ ہم خود بناتے ہیں، مطلب خود ہی بناتے ہیں. آگے ہم بنائیں گے، ہم انشاءاللہ مطلب پہلے ٹائٹل بنائیں گے، اس کے بعد وہ بنانا سٹارٹ کریں گے. اور اسٹاک کیپنگ یونٹ ہم خود بناتے ہیں اور خود ہی استعمال کرتے ہیں. اور خود ہی استعمال کرتے ہیں اپنے اس کو ٹریس کرنے کے لیے، اپنی پروڈکٹ کو اور اس کے اسٹاک کو. اچھا، اس کے بعد یہ ہم پرچیز کہاں سے کرتے ہیں؟ www.gs1barcode.com، نیشن وائڈ barcode.com. یہ ان دو ویب سائٹس زیادہ مطلب یوز ہوتی ہیں. ویسے کافی ویب سائٹس ہیں جس سے یہ ملتا ہے، اور یہ آپ وہاں مطلب جا کر کے ویب سائٹ پر 100 اتنے کے، 1000 اتنے کے، مطلب جتنے UPC کی کوانٹٹی بڑھتی جائے گی ان کی پرائس کم ہوتی جائے گی. اگر ایک UPC آپ کو $10 کا پڑ رہا ہے، تو جب آپ اکٹھے لیتے ہیں تو آپ کو ممکن ہے وہ $5، $1، $3. ابھی آپ کو اس کا کیا کہتے ہیں، ایسن، Amazon اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر الفا نومیرک ہوتا ہے، B0 سے سٹارٹ ہوتا ہے،
اور اس کے بعد آپ کا جی جناب، یہ آپ کا ویجیٹیبل کٹر آ گیا، اور اس ویجیٹیبل کٹر کا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اوپر ایک منٹ، اور اس میں جو ہوتا ہے دوسرا کیا تھا آپ کو میں نے دکھانا تھا، ایک منٹ میں یہ نکال لوں پہلے ایسا نمبر، اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں یو پی سی کی ایگزامپل یہ ہے، یہ 10 ڈیجٹ ہوتا ہے، الفا نومیرک ہوتا ہے، یہ میں نے ہائی لائٹ کیا اوپر دیکھیں ایڈریس بار میں، جی سر، ایڈریس بار میں یہ نظر آ رہا ہے سب کو؟ یس سر، نظر آ رہا ہے. یس سر آ رہا ہے، یہ ٹاپ پہ ہلو، آ رہا ہے بی ذرا ڈن کریں، اوکے 0 کریں، نظر آ گیا ہے تو یہ 6 جی، یہ بی زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے، 10 ڈیجٹ ہوتا ہے، الفا نومیرک ہوتا ہے، اور یہ جناب نیچے بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر سب سے ایزی مطلب یہاں سے کاپی کرنا آپ کا ایڈریس بار میں ہوتا ہے، اور ایک ہاں جی، یہ جناب آپ کے یو پی سی ہیں، ٹھیک ہے، یہ 12 ڈیجٹ ہوتے ہیں، یہ دیکھیں جیسے یہ 0 ہے، یہ 5 ڈیجٹس یہ ہیں، 5 ڈیجٹس یہ ہیں، اور آپ کا 1 اور 1 یہ ہیں جناب، 5 5 10 ہو گئے، اور یہ دو آپ کے 12 ہو گئے، 12 ڈیجٹ ہو گئے، اور اسی طرح یہ سارے یو پی سی کوڈز ہیں، اور یہ دیکھیں اس کی ڈیٹیل بھی بتا رہا ہے یہاں پر، یہ نمبر سسٹم اور مینوفیکچرر نمبر اور ای ٹی سی سارے اسی طرح، اور اس میں اب میں آپ کو 1 منٹ ہولڈ کرنا وہ دکھاتا ہوں کہ ایک پروڈکٹ جو ہے فرض کریں جیسے ہم نے اگزامپل لی تھی کہ 10,000 mAh کا پاور بینک ہے، اس کے 1000 پیسز 100 ہوں جتنے بھی بنیں گے بنائیں گے بنواتے جائیں گے، ان کو ایک ہی یو پی سی لگے گا، وہ میں نکال لوں ایک اگزامپل آپ لوگوں کے لیے. ایکسکیوز می سر، جی جناب بولیں. سر پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یو پی سی ہے یہ سیم پروڈکٹ اگر کوئی اور بھی سپلائر سیل کر رہا ہے تو اس کو بھی یو پی سی نمبر اور ایشو ہوگا اور ہمیں اور ایشو ہوگا سیم پروڈکٹ؟ جی جناب بالکل، جب آپ ایک بندہ چارجر سے بالکل ایسے یونیک پرائیویٹ لیبل یا پرسنل لیبل سے بات یہی ہے کہ پرائیویٹ لیبل بن جائے گا آپ کا، تو اس کے لیے آپ کو یو پی سی خریدنا پڑے گا اور ساری چیزیں، اور وہ آپ کا یونیک آئٹم ہوگی آپ کی، بھلے اس جیسی اور ہوں لیکن آپ کی اس سے تھوڑی چینج ہوگی اور آپ کے نام کے ساتھ ہوگی، اور اس کو الگ یو پی سی لگے گا. اب 1 منٹ ہولڈ کریں میں وہ نکالوں.
اچھا کسی کا مائک اوپن ہے، بند کریں پلیز. اچھا جی، یہ دیکھیں اب وہ جو بات تھی جس میں بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ ایک سائز کی مطلب یہ 185 ml کی بوٹل ہے آپ کے، اس کی کیا کہتے ہیں ہیڈز اینڈ شولڈرز کی، ٹھیک ہے. دونوں بوٹلز 185 ml کی ہیں. تو اب ان کا ذرا مائک ان میوٹ کر کے یہ ٹیلی کریں، ایک بندہ ایک کو پڑھے، دوسرا بندہ دوسرے کو دیکھتا جائے نیچے جو اس کا یو پی سی لگا ہوا ہے کہ سیم ہے کہ نہیں. ان کا سیم سائز ہے دونوں بوٹلز کا 185 ml. جی سر 80001841299365 سیم ایز اٹ سیکنڈ بٹل پر بھی ہے جی 185 ml بالکل، تو کی ایک سمجھ سائز پر. تو اسی طرح جی بالکل ایسے اگر ان کا 250 ml یا 300 ml کا ہم لیں گے تو ان کا یو پی سی چینج ہوگا، لیکن اس کا جتنا سٹاک ہوگا، ٹھیک ہے، کراچی سے لے کر گوادر تک جتنے سٹورز، ٹھیک ہے، اور شاپس پر یہ ہیڈز اینڈ شولڈرز ابھی یہ پڑا ہوگا یہ 185 والا، تو سب کا یو پی سی یہی ہوگا جو آپ کو یہ 8001841299 نظر آ رہا ہے. تو اسی طرح مطلب اس میں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سر ہر پروڈکٹ کو الگ سے یو پی سی لگانا پڑے گا، مطلب ہر آئٹم کو کوانٹٹی کے. فرض کریں ایک 185 ml کی بوٹل ہے، اس کے 1000 پیسز ہیں تو 1000 یو پی سی لینے پڑیں گے. اس میں بچے کنفیوز ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ کو دکھا دیا گیا ہے. تو اب انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو نہ بھولے گا اور نہ ہی آپ مکس ہوں گے اس میں. ایسے ہی ہے. کلیئر کریں ذرا سر مائک انمیوٹ کر کے اوکے کریں پھر نیکسٹ سر چلتے ہیں. یعنی کہ ایک جی سر ٹھیک ہے. جو ایک ہی کوانٹٹی کی اور ایک ہی اس کی جیسے یہ سیم ایم ایل ہے تو اس کو جی کیا کہہ ایک، رہی ہیں؟ سر میں کہہ رہی ہوں جیسے کہ دونوں کی سیم تھی نا 185 ml، سو دیٹس وائی اس کا جو یو پی یو سی جو ہے جی یونیورسل پروڈکٹ کوڈ وہ سیم ہے. سیم ہوگا نا بھائی. یو جی پی سر میں سی وہی کہہ کوڈ آپ کی ہوں پروڈکٹ بیس پر لگتا ہے، ہوں کوانٹٹی پر نہیں لگتا. اس کا میں بار بار پہلے بتا رہا تھا، اب میں نے شو کروایا تو پھر آپ کے مائنڈ میں کویسچن آیا. اچھا یہ بات تھی جو آپ سمجھا رہے تھے اتنی دیر سے، مطلب کہ اس 185 ml جو ہے 185 ml جو ہے یہ میں نے بولا اسلام آباد سے لے کر گوادر تک کے جتنے سٹورز ہیں ان پر جو یہ جو پڑا ہے اس کو یہی یو پی سی لگا ہوا ہے. یس سر تھینک یو یہی بات پوچھ کلیئر ہوئی ہے یہ؟ جی. ہاں تو مطلب آپ نے کوانٹٹی بھلے اس کی 1000 ہے، لاکھ ہے، 100 ہے، کروڑ ہے، لیکن جو سائز ایک آ گیا، ویریشن ایک بن گئی ہے. اب اس کی اگر یہ 200 ml ہو جاتا ہے تو یہ اس کی ویریشن چینج ہو جائے گی، کیونکہ اس کا سائز ویریشن بنتا ہے سائز یا کلر بیس پر، ٹھیک ہے، تو وہ چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، یہاں تک ڈن ہو گیا. نیکسٹ ہم چلتے ہیں، ہمارے پاس ہے امیزون گائیڈ لائن اباؤٹ ٹائٹل میکنگ ہے. آج ہم یہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر آپ کو چھوٹی سی اسائنمنٹ بھی دی جائے گی. کل آپ نے ٹائٹل بنا کر لے آنا ہے، ہم اس کو چیک کریں گے، 2-3 دن اس کی پریکٹس ہوگی، پھر ہم ایس کے یو کی طرف چلے جائیں گے. تو اس کو شارٹلی میں پڑھتا ہوں سپیڈ سے اور دیکھتے ہیں. پھر مین جو ٹائٹل بنانا ہے، لائک ٹائٹل یہ ہوتا ہے، یہ ٹائٹل ہے آپ کے پروڈکٹ کا، یہ والا جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ ٹائٹل ہے. اوکے ڈن ہو گیا؟ جلدی جلدی ذرا بولیں. جی سر ڈن ہو گیا.
اوکے یہ ٹائٹل ہے اور اس کو بنانا کیسے ہے, یہ گائیڈ لائن ہے ہمارے پاس Amazon کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ the first letter of every word should be capital except preposition and conjunction, یعنی preposition and conjunction and for with the an etc وغیرہ کے علاوہ جتنے بھی ورڈ ہوں گے ان کا پہلا کیریکٹر اونلی فرسٹ کیریکٹر کیپیٹل ہوگا, باقی بعد والے چھوٹے ہوں گے. جیسے اوپر لکھا ہوا ہے Amazon گائیڈ لائن, ٹھیک ہے, اسی طرح Amazon کا اے بڑا, گائیڈ لائن کا جی بڑا, اسی طرح لکھنا ہے آپ لوگوں نے. تو آگے کہتا ہے جناب ڈو ناٹ یوز اینی پروموشنل میسیجنگ سچ ایز سیل فری اور آفر. سیل فری اور آفر طرح کے کوئی میسج آپ کے ٹائٹل میں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے آپ کی سیل بڑھے گی مفت میں. جبکہ Amazon کہتا ہے آپ مجھے پیسے دیں, میں آپ کی پروموشن کروں گا, آپ کی PPC چلاؤں گا, آپ مجھے پیسے ورڈ یوز کرتے ہیں, آپ کی سیل آٹومیٹکلی اٹھ جاتی ہے, بڑھتی ہے. اور اس سے Amazon کا کیا نقصان ہوتا ہے, اس نے کیوں روکا ہوا اس بات سے, Amazon کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ اس کے جو پیسے اس کو ہم نے PPC کی مد میں, پروموشن کی مد میں دینے تھے, وہ اس کے مطلب کٹ جاتے ہیں, اس کو نہیں ملتے, ڈائریکٹ ہماری پروموشن ہوتی ہے اس سے, اس لیے اس نے منع کیا اس بات سے. دین ہمارے پاس ہے ڈو ناٹ یوز اینی پروموشنل لائن. وہی بات ہے کہ ہاٹ پروڈکٹ اور بیسٹ سیلر اس ٹائپ کی کوئی ورڈ یوز نہیں کرنے. یوز نمبرل فار آل نمبر اینڈ اسپیل آؤٹ اینی میجرمنٹ. جتنی بھی میجرمنٹ ہوں گی ان کو آپ نے پورا اسپیلنگ لکھنے ہیں. جیسے آنسز ہیں ان کو اوزی نہیں لکھنا, انچز کا جو ہم سائن ڈالتے ہیں 6 کے اوپر ڈبل وہ لائن سی, تو وہ یوز نہیں کرنی, بلکہ انچز پورا لکھنا ہے. اور یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ 3 جو ہے اس کو فگر میں لکھنا ہے, ٹھیک ہے, گنتی میں لکھنا ہے, جیسے اسپیل آؤٹ کر کے THREE نہیں لکھنا. پھر وہ کہتا ہے ڈو ناٹ یوز اینی سمبل اور اسپیشل لیٹر, کوئی اسپیشل لیٹر اور سمبل یوز نہیں کرنا. اور میکسیمم کریکٹر شوڈ بی 200 اینڈ 120 to 150 ریکمینڈیڈ, یعنی 120 to 150 تک کریکٹر تک کا جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ ایک اچھا ٹائٹل سمجھا جاتا ہے. اور ویسے 200 کیریکٹر تک آپ جا سکتے ہیں, کیونکہ کچھ ٹائٹل ایسے ہوتے ہیں وہ آپ کے ادھورے رہ جاتے ہیں اگر آپ ان کو 120 یا 150 تک روکتے ہیں, تو پھر اس میں آپ کو جانا چاہیے اور جانا پڑتا ہے, اور جا سکتے ہیں آپ, نو ٹینشن, 200 کیریکٹر تک. دین وہ کہتا ہے ڈو ناٹ یوز آل کیپس. آل کیپس یوز نہیں کرنا. لائک ایک ورڈ کے تمام کیریکٹر بڑے نہیں ہونے چاہیے. جیسے ریپیٹ ورڈ نیچے آ رہا ہے, ڈو ناٹ ریپیٹ ورڈ ان ٹائٹل. ریپیٹ کا REPEAT سارے مطلب کیریکٹر بڑے نہیں ہونے چاہیے, اونلی R بڑا ہو اور باقی چھوٹے اسمال میں ہوں گے. اچھا جی, 7 نمبر کا یہ مقصد تھا. 8 کا ہے کہ ڈو ناٹ ریپیٹ ورڈ ان ٹائٹل, مطلب ورڈز کو زیادہ ریپیٹیشن نہیں رکھنی. ہاں کہیں ہوتا ہے ریپیٹ کرنے پڑ جاتے ہیں. جیسے ایک آپ کا پروڈکٹ ہے وہ بنا ہوا ہے اسٹیل سے, اور اس کا نام بھی مطلب اسٹینلیس اسٹیل ہے, اسٹینلیس اسٹیل ویجیٹیبل کٹر ہے, تو آگے اس کا میٹیریل بھی وہی ہے, تو میٹیریل میں جا کے آپ کو وہ لکھنا پڑے گا, تو پھر ضروری ہے. لیکن یہ ہے کہ بلا وجہ اس کی ریپیٹیشن نہیں کرنی ورڈ کی آپ نے. پرائسنگ شوڈ ناٹ بی ان دا ٹائٹل. ٹائٹل میں پرائس شو نہیں کرنی, وہ آگے کالم ہوتا ہے آپ کے ٹیمپلیٹ کا, تو اس میں آپ نے اس کی پرائس لکھنی ہوتی ہے. ٹائٹل سٹرکچر کیسے ہوگا؟ ٹائٹل سٹرکچر کچھ اس طرح کا ہوگا کہ لائک برانڈ نیم ہوگا, پھر موک اپ ہوگا اس میں, اور کی ورڈ ہوگا. برانڈ نیم میں آپ نے کوئی بھی برانڈ نیم رجسٹر کروایا ہوا ہے, جیسے سیمسنگ, ایپل ہے, ٹھیک ہے, یوفون, تو می تو ہو, اس طرح کے جو ورڈ ہوتے ہیں, مطلب ایک ٹیگ لائن ہوتی ہے ایک برانڈ کے ساتھ ایک اٹیچ ہو جاتی ہے, اور اس کی وہ پہچان بن جاتی ہے. جیسے گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے, مجھے کیوں نکالا, ETC. مطلب جب بھی یہ بات سامنے آتی ہے, یہ گھبرانا بالکل نہیں ہے یا گھبرانا نہیں ہے یا میرے پاکستانی ہو, تو ہمیں فوراً ہمارے مائنڈ میں جو پکچر آتی ہے وہ آنسر کیا جاتی ہے. تو اسی طرح مطلب موک اپ سے مین وہ سلوگو یا وہ نعرہ یا وہ ٹیگ لائن ہوتی ہے جو کہ ہم سنتے ہیں یا ہم کہیں لکھی ہوئی پڑھتے ہیں, تو ہمارے مائنڈ میں فوراً وہ برانڈ آ جاتا ہے. دین ہمارے پاس کی ورڈ ہے. کی ورڈ مین کی ورڈ جیسے ویجیٹیبل کٹر ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ایک کی ورڈ ہے. مطلب کی ورڈ مین ایسا ورڈ جو اس مارکیٹ کو اوپن کر کے ہمارے سامنے لے آئے. جیسے ہم نے یہاں یہ ورڈ کا مجموعہ لکھا تھا ویجیٹیبل کٹر, اور اس ورڈ کے مجموعے نے کیا کر دیا ہے, چابی کا کام کیا ہے, کی کا کام کیا ہے اس ورڈ نے, اور ہمارے سامنے کون سی مارکیٹ اوپن کر دی ہے, یہ ویجیٹیبل کٹر کی. تو یہ جناب کی ورڈ ہوتا ہے. ورڈ یا ورڈز کا مجموعہ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی خاص مخصوص مارکیٹ کو اوپن کرنے کے لیے اپنا چابی کا کام کرتا ہے اور بیسک یا کلیدی کام کرتا ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے میٹیریل. جو بھی میٹیریل ہوگا
جو بھی میٹیریل ہوگا وہ ہم نے لکھنا ہوگا اپنے ٹائٹل میں 4th نمبر پر. مطلب اسٹینلیس اسٹیل ہے, پلاسٹک ہے, کچھ بھی ہے, لیدر بیگ جیسے ہے, تو وہ ہم نے وہاں ڈالنا ہے. اور ڈائمنشن ہے اس کی جتنی بھی لمبائی چوڑائی ہوگی, لینتھ وڈتھ ہوگی, وہ ہم نے ڈالنی ہوگی 5ویں نمبر پر. اور 6 نمبر پر ہمارے پاس اس کا کلر ہوگا, اور کلر اور آپ کا جو ڈائمنشن ہوگا اس میں یعنی سائز اور کلر کے درمیان میں ہائفن ڈالنا ہے. ہائفن جو کہ یہ اس کو آپ ہیش ڈیش بھی بولتے ہیں. یہ جیسے برانڈ نیم موک اپ آئے گا, پھر کی ورڈ آئے گا, پھر اچھا کی ورڈ اور میٹیریل کے درمیان میں کچھ ہیلپنگ کی ورڈ یا اضافی چیزیں جو لکھنی ہوتی ہیں وہ یہاں لکھ سکتے ہیں ہم. دین ہمارے پاس ہے جناب والا میٹیریل آ گیا, ڈائمنشن آ گیا, اور کلر اور ڈائمنشن کے درمیان میں ہائفن آ گیا. جیسا کہ کچن کنگ ہمارا ایک برانڈ نیم ہے, ڈائننگ ماسٹر موک اپ ہے, آئس کریم سکوپ کی ورڈ ہے, نان سلپ ہینڈل فوڈ گریڈڈ, ٹھیک ہے, یہ اس کی خصوصیات ہیں. پلاسٹک اینڈ سٹیل اس کا میٹیریل آ گیا, اور اس کے بعد جناب ڈائمنشن میں 8 انچز اس کی لینتھ ہے, 8 انچز آ گیا, اور دین اس کا کلر سلور ہے, اور ہائفن کے بعد اس کا یہاں سلور آ گیا. کچن کنگ جناب کچن کنگ ڈائننگ ماسٹر آئس کریم سکوپ نان سلپ ہینڈل پلاسٹک اینڈ سٹیل 8 انچز سلور پنک, ٹھیک ہے, وہی بات ہے سلور والی وہ بھی ٹھیک ہے, سلور پنک بھی, یعنی کہ اگر آپ نے اس میں 2 کلر ہیں, لیکن جو کلر زیادہ ہوتا ہے میجورٹی میں ہوتا ہے, میجر کلر ہوتا ہے, آپ اس کو لکھتے ہیں نارملی یہاں پر. جی جناب, یہاں تک کلیئر ہو گیا یا کوئی مسئلہ ہے کسی چیز میں تو بتا دیں. جی سر کلیئر ہے. تو جی ٹھیک سر ہے جناب. یہ آئس کریم سکوپ کا آپ نے دیکھا ہے, ویجیٹیبل کٹر پر آپ لوگوں نے بنا کر لے آنا ہے کل ایک ٹائٹل, اور آپ کو سینڈ کر دی جائے گی یہ فائل بھی, لیکن 1-1.5 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ملے گی یہ فائل. اور آپ نے اس کو فالو کرنا ہے, اس کو دیکھنا ہے, اور اس کے مطابق یہ اسپیسیمن مطلب جو ہے, جو سٹرکچر ہے, جو خاکہ ہے, ترتیب ہے, یہی استعمال کرنی ہے. لیکن ورڈز وغیرہ آپ وہ ویجیٹیبل کٹر لکھ کر امیزون پر سرچ کر کے اچھے ورڈ تلاش کر کے آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے, آپ نے فل کاپی نہیں کرنا, اسٹرکچر یہی یوز کرنا ہے, کیونکہ وہ پرانے لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے ٹائٹل مزیدار نہیں بنے ہوئے, بس وہ آپ نے ہیلپنگ کے لیے, اپنی ہیلپ کے لیے وہاں سے ورڈ وغیرہ کا چناؤ کرنا ہے, وہ چوز کرنے ہیں. اور باقی عقل اور اسٹرکچر, عقل اپنا استعمال کرنا ہے, اسٹرکچر یہ استعمال کرنا ہے جو میں سینڈ کروں گا. تو اوکے جناب, آج کے لیے اتنا ہی, اور اللہ حافظ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے کل یا پرسوں. اللہ حافظ سر. ہاں سر انشاءاللہ. کنفرم بتا پرسوں. دیں. جی جناب, کیا کہہ رہے ہیں؟ سر کنفرم بتا دیں ٹائم ٹیبل, ہم ذہنی طور پہ تیار رہیں گے. بس ٹھیک ہے, آپ لوگ ایسے کریں, کل کلاس رکھیں گے چھوٹی ساری, کیونکہ وہ اس کا یہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا کہ ٹائٹل آپ لوگوں کا میں چیک کر لوں گا, چھوٹی سی کلاس رکھیں گے, اور مزید آپ کو ٹائٹل دوں گا, آگے آپ کی پریکٹس ہوگی, اور پھر اچھا ہو جائے گا. کلاس کل بھی ہوگی, پرسوں بھی ہوگی. اوکے جی, انشاءاللہ. ٹھیک تھینک ہے یو سو سر. تھینک یو مچ. سر, اللہ تھینک یو حافظ. اللہ سر, حافظ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ.